مفاد پرست ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈز کے اندر بہت سارے راز کھلنے والے ہیں دوستوں. یہ ڈرامہ تو میرا فیوریٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس میں جو دکھایا جا رہا ہے نا وہ حقیقت ہے. یقین مانو لالچ کے اندر لوگ کیا کچھ کر دیتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا اپنے آس پاس آپ کے رشتہ داروں میں لوگ جو ہے لالچ کے لیے پیسے کے لیے لالچ میں آ کر بہت غلط فیصلے کر لیتے ہیں اپنے دوسرے رشتہ داروں کو جلانے کے لیے، حالانکہ وہ اپنے لیے ہی عذاب جو ہے خرید رہے ہوتے ہیں. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی امیر ہیں تو وہ جو ہے پیسے والے بندے ہیں تو وہ کیا کریں گے، وہ دیکھیں گے اپنی بیٹی کی، اگر انہوں نے شادی کرنی ہے نا تو ان کی بیٹی کی جو ہے عمر ہے وہ 20 سال ہے، تو وہ پیسے والے بندے ڈھونڈیں گے چاہے ان کو جو ہے 50 سال کے بوڑھے آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا پڑے، لیکن وہ اپنے غریب رشتہ دار میں شادی نہیں کریں گے چاہے وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان لڑکا ان کی بیٹی کا ہم عمر ہو، لیکن وہاں پہ نہیں کریں گے. صرف پیسے کی خاطر وہ جو ہے اپنی بیٹی کو سمجھ لو بیچ ہی دیں گے، تو پیسے کی خاطر جو ہے اس کی قربانی دے دیں گے، اور بیٹی بھی ہنسی خوشی چلی جائے گی کیونکہ وہاں پر اس کو جی پیسے ملیں گے اور وہ تھوڑا سا لائف سٹائل اس کا اچھا ہوگا. لیکن وہ اس کی زندگی ساری برباد ہو جاتی ہے. کیا فائدہ ایسے پیسے کا؟ تو لالچ جو ہے نا انسان سے بہت برے کام کرواتی ہے. لالچ میں انسان اپنا ہی بیڑا غرق کرتا ہے. تو اس ڈرامے میں یہ ساری چیزیں جو دکھائی جا رہی ہیں یہ بالکل حقیقت ہے، اور اسی وجہ سے یہ ڈرامہ میرا تو فیوریٹ ہو چکا ہے. باقی دوستوں آپ سوچو گے کہ اس ڈرامے کا ریویو کرنا تھا آنے والی ایپیسوڈ کا، تو یہاں پر بھائی صاحب تو اپنی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں. تو دوستوں مجھے کیونکہ اس ڈرامے سے تھوڑی سی لگن ہو چکی ہے تو اس لیے میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی اس طریقے سے بات کر لی ہے، میں نے اپنا اوپینین دے دیا ہے. باقی دوستوں جو آنے والی ایپیسوڈ ہے نا اس کے اندر یہ چیز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی کہ ایک تو جو ہے نا یہ جو لڑکا ہے زین، ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ یہ پاگل ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا جب مہرو اس کی الماری اوپن کرے گی تو وہاں پر چوڑیاں اور لڑکیوں کی چیزیں ہوں گی، تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ مکمل طور پر مرد بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ مرد بھی نہیں ہے اور ذہنی طور پر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. تو دونوں طرح سے مہرو کی جو زندگی ہے وہ عذاب بننے والی ہے. لالچ کے چکر میں آ کر وہ اب پھنس چکی ہے. دوسری جو زارا ہے جو ایک معصوم سی لڑکی ہے اور بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن اس پہ ہمیں غصہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھاتی، یا اگر کوئی اسے سمجھائے جیسے کہ مہرو کا والد اس کو سمجھاتا ہے تب بھی وہ باتوں کو سمجھتی نہیں ہے، تو اس پہ غصہ بھی آتا ہے. تو وہ ویسے ہے اچھی لڑکی، اس ڈرامے میں اس کا کریکٹر اچھا ہے، ویسے بھی اس کا جو رویہ ہے بہت اچھا ہے. دوسرے لوگوں کے ساتھ چاہے وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتی ہے. تو اس کی جو شادی ہے وہ مطلب کہ اس کے رشتے کی بات جو ہے چلتی ہے آنے والی ایپیسوڈ کے اندر، اور جو لڑکا ہے جس کا نام ہادی ہے تو اسی کے ساتھ جس کو وہ پسند کرتی ہے، تو اس کی والدہ کے ساتھ جو ہے مہرو کا والد جو ہے بات کرتا ہے اپنی بہن کے ساتھ، یعنی کہ ہم جو ہے زارا اور ہادی جو ہے اس کی ہم شادی کر دیتے ہیں. تو یہ سین اب ہونے والا ہے، لیکن یہ جو شادی ہے زارا اور ہادی کی یہ فی الحال نہیں ہوگی، کیونکہ جو مہرو کی والدہ ہے وہ تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ کبھی جو ہے شادی ہو زارا کی، وہ تو ہمیشہ اس کو اپنی نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتی ہے. اور دوسری طرف جو زارا کا والد ہے وہ بھی گھر میں آئے گا، لیکن جو زارا کی یہ جو آنٹی ہے یہ اس کو بڑا مطلب کہ ذلیل و خوار کر کے گھر سے نکال دے گی اور رونے بھی لگ جائے گی، اور جو زارا ہے اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرے گی رو کر ڈرامے کر کے. تو مطلب کہ آنے والی جو ایپیسوڈ ہے اس میں بہت چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملے گی. بہرحال یہاں پر ہمیں جو چیز دیکھنے کو مل رہی ہے اس ڈرامے میں جو ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر ایک چیز کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ لالچ میں انسان کیا کچھ کرتا ہے. اور یہ جو ڈرامہ ہے اس میں بالکل 100% حقیقت ہے. یہ ڈرامہ میرا بالکل فیوریٹ ہو چکا ہے، اور تقریباً بہت سارے لوگ جو ہیں دوسرے جتنے بھی بڑے ڈرامے چل رہے ہیں سب کو چھوڑ کر میں اس ڈرامے کا فین ہو چکا ہوں. جیسے کہ سامل یار پیا چل رہا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈرامے ہیں جن پہ ملینز ویوز آ رہے ہیں، لیکن اس ڈرامے کو میں نے پہلی ایپیسوڈ سے ہی جج کیا تھا کہ یہ ڈرامہ جو ہے نا بہت ہی زبردست ہونے والا ہے. اس میں ہمیں سبق کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہاں پر زیادہ عاشقی مشوقی والا سسٹم نہیں ہوگا، یہاں پہ ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو واقعی یہاں پر جو چیز مل رہی ہے نا ہمیں سیکھنے کو کہ یہاں پر ایک انسان جو لالچی ہے نا وہ اگر اس ڈرامے کو دیکھتا ہے نا تو اگر اس کا دماغ جو ہے وہ سیکھنے والا ہے یا وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے تو وہ کافی حد تک اس ڈرامے سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ لالچ جو ہے وہ بہت بری بلا ہے، اور لالچ میں ہمیشہ انسان اپنا نقصان کرتا ہے، اور پیسے کی خاطر انسان جو ہے دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے. لیکن پیسہ جو ہے پیسہ ہی سارا کچھ نہیں ہے. حقیقی طور پہ تو جو رشتے ہیں
جو خونی رشتے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہی آپ کا اثاثہ ہیں، اور یہ پیسہ جو ہے یہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈز کے اندر جو ہادی ہے وہ بھی، اس کی کیونکہ جاب لگ چکی ہے تو وہ بھی اب جو ہے بہت جلد جو ہے اچھا خاصا امیر ہونے والا ہے، اور وہ جہاں پر جاب کرنے کے لیے جائے گا اور وہاں پر جو ہے جو زارا ہے، زارا کا والد ہوگا، زارا کے والد کی وہ کمپنی ہوگی، وہ وہاں پہ جوائننگ کر لے گا، اور اس کو مطلب کہ اس کا رویہ جب دیکھے گا وہ بندہ، یعنی کہ زارا کا والد، تو وہ اس پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرے گا، اور اس کے بعد وہ اپنی کمپنی جو ہے نا اس میں اس کو مطلب کہ اچھی پوسٹ دے گا، اور اس پہ اسی پر ڈیپینڈ کرے گی وہ کمپنی ساری، کہ چلو جیسے جیسے چاہے گا یہ ہاتھی چاہے گا ویسے ہی سارا کچھ ہوگا، تو آہستہ آہستہ وہ اس کے دل میں گھر کر جائے گا، اور بعد میں جو ہے آگے مزید تھوڑا سا پرابلم آئے گی۔ وہ پرابلم یہ ہوگی کہ زارا جو ہے اس کے ذہن میں تو صرف آنٹی سکی نے نفرت بھری ہوئی ہے اس کے والد کے خلاف، تو دوسری طرف جو ہادی ہے وہ زارا کے والد کے بہت قریب ہو چکا ہوگا، تو یہاں پر مسئلہ بھی آئے گا۔